کل میڈیا پر یہ بات زور و شور سے چل رہی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم، متفقہ مطالعہ قرآن حکیم، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، علماء کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، اور بہت سے اداروں کے فتویات بھی ہے، اور خود جس کا لیٹر استعمال کیا گیا ہے علامہ پیر نصیر الدین خاقانی، اس نے خود کہا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو میرا تقریر ہے نہیں ہے، اگر میرا تقریر ہے تو اس کو حذف کرے، کیونکہ یہ تو عقید ختم نبوت کے خلاف ہے، اور یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، اور شیعہ کائنات کے بدترین کافر ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ زمانے کے بہت بڑے عالم جس کو دنیا ہی تسلیم کر دیا، عامر بن شراحیل اور الشعبی العامی، جس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کان شعبی واسع العلم عظیم الحلم وانه من الاسلام بمکان۔ یہ حسن بصری کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مستند فقی اور بردبار مذہبی رہنما تھے، ہر میدان میں ان کی عظمت کا لوہا مانا جاتا۔ آپ کی ولادت اور تحصیل علم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 6 سال گزرے تھے کہ مسلمانوں کے خاندان میں 2 جوان بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بچہ زیادہ کمزور دبلا پتلا تھا، اپنے جوان بھائی کے ساتھ پرورش ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے نشو و نما پوری طرح نہ ہو سکی، لیکن جب یہی بچہ بڑا ہوا تو میدان علم اور حلم بردباری حکمت دینی سمجھ بوجھ میں کوئی بھی اس کا شریک نہ ہو سکا۔ یہی وہ عامر بن شراحبیل الحمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے جو امام شعبی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جو اس زمانے کے مسلمانوں کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے ایک شخص نے پوچھا شیعوں کے متعلق، اب میں نہیں کہتا ہوں، یہ وہی شخص ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا اس کے سامنے مثال کے طور پر کیا ہے، دیکھنے پر مجبور ہے۔ اسے پوچھا کہ شیعوں کے متعلق، تو اس نے کہا دیکھو شیعہ بدترین کافر ہے کائنات۔ وہ کس طرح کافر ہے؟ وہ اسی طرح کہ کسی یہودی سے پوچھو کہ کون لوگ اچھے ہیں، تو یہودی آپ کو کہے گا کہ اصحاب موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہے وہ زیادہ یعنی اچھے لوگ ہیں اور بہتر لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، یہودی یہی کہے گا۔ کسی نصرانی سے عیسائی سے پوچھو کہ کون لوگ اچھے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اصحاب عیسیٰ حواری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ زیادہ اچھے ہیں۔ اور ان سے پوچھو کہ کون لوگ برے ہیں، تو یہ کہیں گے اصحاب محمد۔ حالانکہ اصحاب محمد کے تو قرآن نے ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپس میں شیر و شکر ہے، آپس میں بھائی ہے، واصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اور امام شعبی کا فتویٰ ہے تو وہ کہتے ہیں کائنات کے بدترین کافر یہ، اس لیے مولانا حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، اور کائنات کا بدترین کافر۔ تو اس فتویٰ کو میں نے دیکھا امام شعبی کے یعنی دستاویزوں میں نے دیکھا کہ یہ فتویٰ اصل میں اسی کا ہے، اور امام شعبی بہت بڑے امام ہیں، اتنے ذہین اور فطین تھے۔ وہ ایک موقع پر فرمائے کہ ماں کتبت السوداء فی بیضاء قط، ماں کتبت السوداء، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کوئی بات کاغذ پر نہیں لکھی، ولا حدثنی رجل بحدیث الا حفظته، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے حدیث بیان کی ہو اور مجھے یاد نہیں ہو، ولا سمعت من امرئ کلاما، میں نے کسی سے کلام بھی نہیں سنایا، ثم احببت ان یعیدہ علی، یعنی مجھے یہ بھی یاد نہیں رہے کہ میں نے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی شخص سے کوئی بات کہی میں نے اور پھر میں اسے دوبارہ دہرانے کے لیے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین اور فقیہ، بڑے ذہین اور علم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن، اگر ایک آدمی اقصائے شام سے اقصائے یمن کی طرف رحلت کرے، کوچ کرے، فحفظ کلمۃ واحدۃ تنفعه فيما يستقبل، ایک کلمہ بھی یاد کیا اور ایک کلمہ بھی پڑھا مثال کے طور پر جو مستقبل میں اس کے لیے نفع مند ہو، کہتے ہیں لرأيت ان صبره لم يضع، تو میرے لیے اس کا یہ سفر ضائع نہیں، ضائع نہیں ہوئے، اس بڑے عالم پر پتہ لگایا۔ تو لہٰذا یہ مطالعہ قرآن حکیم پر جب خود بڑے بڑے علماء نے ان کے فن میں موجود ہے، مثال کے مولانا تقی عثمانی جو اس وقت کے بڑے عالم ہیں، بڑے شیخ الاسلام ہے، اور ہمارے مثال اکابر میں سے ہم اس کو اکابر تشریف، پھر دوسرے نمبر پر مولانا منظور مینگل صاحب جو بڑے عالم ہے اس وقت، اور پھر اس طرح سپاہی صحابہ کے بہت بڑے عالم مولانا مولانا فاروقی اور دوسرے اداروں کے اہل علم،
اور اسی طرح سے ان کے فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، ہم سے دستک لی گئی ہے اور ہمیں خبر نہیں کیا، تو لہذا اس طرح عموماً ہر وقت میں لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان جو پتہ چلتا ہے تو اس کا خلاف بولتے ہیں. تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا خلاف کہیں اور خلاف کہہ دیا، تاکہ مثال کے طور پر ہم اس زمرے میں کتمان کے ظلم میں نہ آ جائیں.